معزز نوجوانان کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلی صف میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی غزوات اور سرائے ہیں اور آپ علیہ السلام کی وہ زندگی جو خلوت تھی اور وہ زندگی جو جلوت تھی، ساری کی ساری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمیں ان تمام کاموں کو کرنا ہے اور ان تمام طور و طریق کو اپنانا ہے جو پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلیل نبوت کی مدت جو 23 سالہ مدت ہے اس میں آپ نے اپنائی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک زندگی تھی جس کے اندر آپ علیہ السلام نے بہت سے طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ مثلا اگر ہم خانگی امور میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اپنے گھرانے کے ساتھ کس طریقے پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر اگر ہم سیاست کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ سیاست کس طریقے پر کرنا چاہیے، جس کا ایک بہترین مورخین کرام نے نام رکھا ہے میثاق مدینہ، اور لمبی اس کے اوپر تفصیلات مورخین نے لکھی ہے۔ اگر ہمیں سرداری حاصل ہو تو سرداری کس طریقے پر کرنا چاہیے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اگر ہم اپنی قوم کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کس طریقے پر گزارنی چاہیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اگر ہم میدان جنگ میں سپہ سالار ہیں، ہمارے ہاتھ میں فوج کی لگام ہے، ہمارے ساتھ سینکڑوں سپاہی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، تو کس طریقے پر فوج کو تیار کیا جاتا ہے، کس طریقے پر جنگ کی جاتی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں وہ طریقہ بھی سکھایا ہے۔ زندگی کے جس پہلو کو ہم دیکھیں اور ہم اس پہلو کے حل کو اور اس پہلو کے مسائل کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں وہ سارے کے سارے طور و طریق نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ کیا تھا جس کا نام غزوہ بدر تھا، جس کا مختصر سا واقعہ پچھلے کچھ دنوں پہلے جب آپ حضرات کے روبرو میں نے بیان کیا تھا اس میں مختصر سا واقعہ رکھا تھا۔ چونکہ غزوہ بدر ایک ایسی جنگ تھی، ایک ایسا معرکہ تھا جس نے باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، جس نے باطل طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو وہ ایک غزوہ تھا جس کے اندر ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداران ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ کا بڑا ہی سردار تھا، بڑا ہی طاقتور سپہ سالار تھا، اب وہ ان کے درمیان میں نہیں رہا تھا تو اس کی سرداری ابو سفیان کو حاصل ہو گئی تھی، اور مشرکین کے تقریباً 70 افراد مارے گئے تھے اور 70 قید کر دیے گئے تھے۔
تو انہیں بڑا ہی صدمہ پہنچا تھا۔ تو عورتیں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، گریبان چاک کر رہی تھی۔ تو ابو سفیان نے سرداری اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے کہا کہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ انتقام کا وقت ہے۔ اب ہمیں ان مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دوبارہ کوشش کرنی ہوگی۔ اب ہمیں ایک نئی فوج ترتیب دینا ہوگی، اور اب ہم ایک ایسا حملہ کریں گے جس میں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ چونکہ فوج بڑی بنانی ہے، تیاری بڑی کرنی ہے، تو اس کے لیے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت، اس کے لیے گھوڑوں کی ضرورت، اوزار کی ضرورت، اونٹوں کی ضرورت، زرہ کی ضرورت، تلوار کی ضرورت، ساری چیزوں کی ضرورت، حتیٰ کہ راستے میں جاتے ہوئے جو خرچ لگتے ہیں اس کی ضرورت، پڑاؤ ڈالیں گے وہاں رسد کی ضرورت۔ تو ابو سفیان نے اپنے قوم سے کہا کہ ہر ایک اپنا اپنا خزانہ ہمارے پاس جمع کریں، ہم ایک فوج کو ترتیب دیں گے۔ مشرکین مکہ نے ساری کے ساری اپنی دولت لٹا دی، ساری دولت لٹا دی۔ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے، مردوں نے اپنے خزانے کھول دیے، اور سب نے جو ہے خوب تیاری کی، حتیٰ کہ ابو سفیان نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں کتنے فوجی تھے اس کے ہاتھ کے نیچے 3000۔ اس وقت جب یہ فوج کی تیاری ہو رہی تھی اور جب یہ پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف رچے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہے، وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن چھکے سے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکہ میں ہی تھے، اس لیے کہ نادار تھے، مفلس تھے، اور ان کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کے خلاف اور ہمارے دین اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور 3000 کا لشکر جرار تیار ہو رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ فون اور واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا کہ میسج کر دے تو پتہ چل جائے، فوٹو بھیج دے تو پتہ چل جائے۔ یہ تو ایسا زمانہ تھا جس کے اندر گھوڑ سوار کو تیار کر کے بھیجنا پڑتا تھا، خطوط بھی جلدی نہیں پہنچتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک شرح میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ کا جو سفر تھا، چونکہ 400 کلومیٹر ہے، تو 2 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور بہت اسپیڈ سے جائے تو 1 مہینے کا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا گھوڑا تیار کیا اور ایک ایسا سوار تیار کیا جس نے اس جنگ کی خبر کو مکہ المکرمہ سے مدینہ تک کا جو 400 میل کا 400 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا، اس نے 3 دن میں طے کر لیا تھا، 3 دن میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سے باخبر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس خبر کو پڑھا تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ چونکہ مشرکین کثیر تعداد میں ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو بدر کا ایک معرکہ تھا جس میں ہم 300 تھے اور وہ 1000 تھے، اب وہ 3000 ہے، تب کیا کیا جائے؟ تب صحابہ کرام بیٹھے تھے، مشورہ ہو رہا تھا۔ کسی صحابی کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہیں گے، اور جب وہ لوگ مدینہ تک پہنچ جائیں گے اور جب وہاں سے وہ حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے، ہم اقدامی جہاد نہیں کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ ان لوگوں نے یوں کہا، اور کچھ صحابہ کرام چونکہ جو بدر کے معرکے میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کو ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ان کو ایک کڑن تھی کہ ایک ایسی جنگ جو حق اور باطل کا سب سے بڑا معرکہ
اس زمین کے اوپر ہوا ہے اس کے اندر ہم شریک نہیں ہو پائے، اب بھی اگر ہم جنگ سے پیچھے رہ جائیں گے تو ہمارا مسلمان ہو کر اور ہمارا طاقتور ہو کر کیا فائدہ؟ تو ان صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معرکہ مدینہ سے باہر ہونا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں جنگ کرنا چاہیے اور باطل کو تحقیق کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی یہ بات بھی سن رہے تھے۔ انہی میں ایک تھا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا۔ منافق وہ شخص کہلاتا ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ظاہر کرے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن باطناً یعنی اندرونی طور پر وہ آپ کا بالکل یقینی طور پر دشمن ہو، وہ آپ کے خلاف چالے چلنے کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہوتا ہے منافق، جس کو ہم اپنے اس زمانے کے اندر آستین کا سانپ بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کی حرکتیں جاننے کے لیے، آپ کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کی کتنی طاقتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے دشمن کو آپ کے بارے میں باخبر کر رہا ہے اور دشمن کا ساتھ دے رہا ہے، وہ ہوتا ہے منافق۔ اس نے یوں کہا عبداللہ بن ابی نے کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کریں، ہم مدینہ میں رہیں گے، ہم چونکہ کم ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اور مشرکین کے پاس اسباب و وسائل ہے، اگر ہم باہر گئے تو ہم جو ہے شکست کھا جائیں گے، اس نے یوں کہا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بھی رائے سنی، سبھی کی رائے سنی، لیکن چونکہ کچھ حضرات نے یوں کہہ دیا تھا نہیں بس ہم کو تو جنگ ہی کرنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور زرہ پہنے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ ہوا کہ کہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اصرار کر کے کہیں ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی تو نہیں کرنی، یہ ان کے ذہن میں آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنگی لباس پہن چکے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈبل پہنا تھا، یعنی ڈبل زرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زیب تن کی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ آپ لباس اتار دیں، ہم مدینہ میں رہ کر جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نبی جنگ کے لیے لباس پہن لیتا ہے اور جب نبی کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پھر اس کے بعد نبی پیچھے نہیں ہٹتا۔ چنانچہ جب وہاں سے نکلے اور مدینہ سے باہر ہوئے اور احد کی طرف جب جانے لگے اور سامنے سے جب مشرکین کا لشکر آتے ہوئے دکھا، وہ 3000 کا لشکر تھا اور یہ 1000 تھے، اس میں عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار یہ بھی تھا ساتھ میں، اور اس کے ساتھ 300 منافقین تھے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافقین تھے اور 700 صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ جب بالکل تھوڑا ہی فاصلہ تھا کہ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ وہ تو 3000 کا لشکر ہے اور ہم تو 1000 ہیں، اگر ہم اس مرتبہ کی جنگ میں اگر شریک ہو گئے تو یہ ہوگا کہ ہم مار دیے جائیں، اس نے فوراً ہی راستہ بدل دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر واپس ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے میدان جنگ میں لا کر دھوکہ دیا۔ کہاں دھوکہ دیا؟ میدان جنگ میں لا کر دھوکہ دیا، جبکہ یوں قسمیں کھاتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ 300 تو ویسے ہی کم ہو گئے، اب بچے 700، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر احد پہاڑ کے پاس اپنی فوج کو ترتیب دی
پہاڑ اس کا نقشہ اس طریقے پر ہے، یہ سمجھیے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں میری پشت کی جانب احد پہاڑ ہے، تو آپ کو جنگ کی شکل بہت آسانی سے سمجھ میں آئی۔ یہ جو پیچھے دیوار ہے یہ احد پہاڑ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج کو ترتیب دی، صحابہ کرام کو بالترتیب کھڑے کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں احد پہاڑ کے پاس کھڑے تھے وہیں سامنے کی سائڈ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کو جبل الرمات کہتے ہیں، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ چونکہ احد پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ اس کے پیچھے سے دشمن نہیں آ سکتا، یہ یقینی تھا، لیکن جبل الرمات جو ہے اگر اس کے پیچھے سے دشمن آئیں گے تو ہماری فوج کے پیچھے سے گھس جائیں گے، اس کا یقین تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ 50 آدمی ہے، یہ تیر انداز ہے، آپ ان کو لے کر جائیں اور جبل الرمات کے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے ہماری پشت پناہی کریں، یعنی ہمارے پیچھے سے دفاع کریں، کوئی پیچھے سے آ کر گھس نہ جائے۔ تو یہ 50 آدمی اس پہاڑ پر پہنچ گئے۔ اب جب جنگ چالو ہوئی، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا تیر پھینکا اور مشرکین میں سے 9 افراد ایک ساتھ نکل کر آئے اور پھر ادھر سے بھی کچھ افراد گئے اور اس طریقے پر جنگ چلی، اور تھوڑی ہی دیر میں جنگ جب چھڑی، تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ اس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، وہ بھی لڑ رہے تھے، اور بہت سے وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے اور احد میں آئے تھے تو وہ بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے اس میں، اسی طریقے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ جنگ چلتے گئی، وہ وقت آیا کہ مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور بھاگتے ہوئے اپنے اونٹوں پر، اپنے گھوڑوں پر جو کھانے پینے کا جو سامان لاد کر لایا جاتا ہے جنگ کے میدان میں، کہ کھانے کا موقع نہیں ہوتا، جانور کے اوپر ہی سے جو ہے کھا لیا جاتا ہے، تو وہ حضرات جو ہے اپنے ان سامانوں کو پھینک کر بھاگنے لگے۔ بوجھ ہلکا کریں گے تو جانور زیادہ اسپیڈ بھاگے گا، بھاگنے لگے۔ صحابہ کرام ان کے پیچھے لگ گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے، تھوڑی دور گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بہت سا مال پھینک کر گئے، وہ تھا مال غنیمت، جو انہوں نے پھینکا تھا وہ تھا مال غنیمت۔ تو صحابہ کرام مال سمیٹنے لگے۔ ادھر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جبل الرمات کے اوپر تھے اور جو ان 50 لوگوں کے اوپر سردار بنائے گئے تھے، وہ صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے کہ بس جنگ جیت چکے ہیں لیکن ہمیں ابھی یہیں رہنا ہے، اور دیگر صحابہ کہہ رہے تھے کہ جب جنگ ہو چکی، وہ لوگ ہار چکے اور بھاگ گئے، تو اب ہمارا اوپر رہ کے کیا فائدہ؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ آنا، مطلب یہ تھا جب تک جنگ پوری نہ ہو تب تک نہ آنا۔ ان صحابہ نے یوں کہا اور وہ لوگ نیچے اتر گئے، 10 آدمی اوپر رہ گئے، 40 نیچے اتر گئے، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے اور ایک فوج کا دستہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے پہاڑ کی اس کوہ کی جانب سے اپنی سواری کو لیا اور ادھر سے جب دیکھا تو دیکھا کہ 10 ہی آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنے اس دستے کے ساتھ ان 10 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے آئے، اور پھر آئے پیچھے سے۔ اب یہ صحابہ کرام جو جبل احد کے پاس کھڑے رہ کر لڑ رہے تھے، جب یہ مشرکین کے پیچھے بھاگے، پیچھے کی جگہ ہو گئی خالی، وہ حضرت خالد بن ولید ادھر سے گھوم کر ایسے پیچھے سے آ گئے۔ اب مسلمان ہو گئے بیچ میں، ادھر سے مشرکین نے بھی جب دیکھ لیا خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی پلٹ گئے،
اب مسلمان آ گئے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں، تب ہوئی جنگ شروع پھر سے۔ ادھر شیطان نے موقع دیکھا تو شیطان نے ایک اعلان کیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ شیطان نے کیا اعلان کیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہی بالکل حلیے میں دکھنے والے ایک صحابی تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وقت محافظ تھے، ان کو کسی نے شہید کر دیا تھا، تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ آواز سنی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں رہے تو اب لڑ کے کیا فائدہ، اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو اسی غنودگی کی حالت میں تھے اور بہت سے صحابہ اس کے اندر شہید ہو گئے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بڑے ہی بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے چونکہ قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، کچا کلیجہ چباؤں گی، چنانچہ اس نے اپنے حبشی غلام کو کہا تھا کہ تو حمزہ کا قتل کر دے، میں تجھے اتنا اتنا انعام دوں گی۔ اس نے ایک نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں سے گھس کر آر کی پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، چونکہ انہوں نے کوئی لوہے کا لباس نہیں پہنا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے گرے اور ہندا نے وہاں پہنچ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، اور پیٹ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکال کر اسے اپنے منہ میں رکھا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اور 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بدبخت نے نیزہ مارا، جو ایک صحابی نے جو ہے اپنی آڑ کر لی، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑے زخمی ہوئے۔ پھر اس نے جو ہے تلوار کا وار کیا تو تلوار خود کے اوپر پڑی اور خود کی کڑیاں کٹ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور میں گھسی، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اور خود کی 2 کڑیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں پر جبڑے میں گھس گئی۔ خیر، یہ جنگ کا واقعہ ہے چونکہ، اور اس کو بھی تفصیل بیان کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ جنگ کی ہے، یہ غزوہ احد، یہ غزوہ احد بڑے ہی سبق آمیز جنگ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھایا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نبی کا جو بھی حکم ہے اس کی نافرمانی مت کرو، سب سے بڑا حکم یہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہہ دیا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر سے نیچے مت اترنا، تو اس کا مطلب یہ تھا چاہے قیامت آ جائے لیکن نیچے نہیں اترنا۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے تو نیچے آ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور ان صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی سزا ان کو دی گئی۔ وہ سزا کیا تھی؟ ان کی جانیں چلی گئی، اس کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی غلطی کی ان کو یہ سزا ملی تھی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ یہ واقعہ بڑی تفصیل سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف جلد اول میں بیان کیا ہے، اور بڑی تفصیل سے بیان کرنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے۔ خیر، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سے یہ بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔